لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ الفاظ کو دیکھ لیجیے پھر تفسیر کرتے ہیں۔ یا بنی، یا کا مطلب ہے اے۔ بنی اصل میں ابن سے ہے، بیٹے کے معنوں میں، اور اسرائیل عربی میں عبداللہ کا ہم معنی ہے۔ عبداللہ، اسرا بندہ، ایل اللہ، اللہ کا بندہ، بنی بیٹے اسرائیل کے۔ اسرائیل اصل میں نام ہے یعقوب علیہ السلام کا، یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اہلیہ تھی حضرت سارہ، ان سے اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام۔ تو بنی اسرائیل سے مراد حضرت یعقوب کے بیٹوں کی اولاد ہے۔ یہ 12 بیٹے تھے، اور یہ جو بنی ہے یہ اصل میں بنین تھا۔ بنین ابن کی جمع ہے، بنین۔ تو نون اڑ گیا اس کا مضاف ہونے کی وجہ سے، اس لیے اس کو بنی اسرائیل پڑھا گیا۔ اذکروا، ذکر، یاد کرنا، یہ زبان سے بھی ہوتا ہے، دل سے بھی ہوتا ہے۔ نسیان کے مقابلے میں نسیان کیا ہوتا ہے؟ بھول جانا، اور ذکر یاد کرنا، محفوظ رکھنا۔ نعمتی، نعمت، خوشحالی، فضل، کرم، عطا، فیض، احسان، نوازش، انعام، ان سب معنوں میں نعمت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ نعمتی، یہ میری طرف اشارہ ہے۔ التی، انعمت، وہی نعمت جو ہے فعل میں آ گئی۔ علیکم، واوفوا، وفا کرنا، پورا کرنا، کسی کو پورا پورا دینا۔ بعہدی، عہد۔ آپ دیکھیں کہ عربی میں مختلف الفاظ وعدے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ایک تو وعدہ ہی ہے، ایک عہد ہوتا ہے، ایک اور آپ نے پڑھا میثاق، اور اسی طرح ایک عقد بھی ہوتا ہے، وہ آگے آپ پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، ان میں کیا فرق ہوتا ہے؟ وعدہ کرنا جو ہے کسی بات کی امید دلانا، کسی سے وعدہ کرنا، کسی کو کسی چیز کی امید دلانا۔ اور وعید بھی اسی سے ہے۔ وعید، ایسا وعدہ جو شر پر مبنی ہو، جسے دھمکی کہہ سکتے ہیں، ڈرانا۔ وعید یعنی وعد کسی بات کی امید دلانا، اور وعید اچھی چیز کی امید نہیں بلکہ بری چیز کی امید دلانا، دھمکی دینا۔ عہد، عہد، عین ہے دال، کسی چیز کی پہم نگہداشت اور خبرگیری کرنا، اقرار کرنا اور اس کی حفاظت کرنا، پورا کرنا۔ عہد بمانے وفا، ذمہ، دوستی، ان سب معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ یعنی میرا اس سے عہد ہے، یعنی میری اس سے دوستی ہے، اس معنی میں بھی عربی میں استعمال ہوتا ہے۔ میثاق، عہد کو جب تحریر یا تکرار سے مضبوط تر بنا دیا جائے، یعنی زیادہ پختگی ہے اس میں، زیادہ پکا ہونا۔ وعدے اور عہد سے زیادہ میثاق، اور عقد میثاق سے بھی زیادہ مضبوط ہونا۔
اسی لیے نکاح کا جو کانٹریکٹ ہوتا ہے اسے عقدۃ النکاح کہتے ہیں، عقد نکاح، یعنی بہت ہی پکی گرا. اوفو بعہدی، تو عہد ایک طرح سے درمیان میں آ جاتا ہے. اوفی بعہدکم، اوفی وہی وفا سے ہے. وَإِيَّايَ، یہ پہلے آپ نے پڑھا تھا نا، ایاکا، وہی چیز ہے، یا صرف میری. فرہبونی، رے ہے بے، رہب، رہبا ایسا خوف جس میں اضطراب اور احتیاط دونوں شامل ہو. ایسا خوف جس میں اضطراب اور احتیاط دونوں شامل ہو. جیسے راہب، تو راہب کون ہوتے ہیں؟ اللہ سے ڈرنے والے. ان کے دلوں میں ایک بے چینی بھی ہوتی ہے اور ساتھ ہی احتیاط بھی ہوتی ہے کہ ہم کو غلط کام نہ کر رہے ہوں. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا، مصدق تصدیق کرنے والا، صاد دال قاف، صدق سچا نا. لما معکم، مع اور کم دو چیزوں کا جمع ہے نا یہ مجموعہ. ولا تکونوا، اور نہ تم ہو جاؤ. اولا، اول کس کو کہتے ہیں؟ جماعت اول. کافرن، بہ. ولا تشترو، تشترو کیا ہے؟ خرید و فروخت دونوں کے لیے. بآیاتی، میری آیات. آیت کی جمع آیات. آیات کس کی جمع ہے؟ آیت. یہ جیسے قرآن کی ایک آیت ہوتی ہے. سمنن، سمن کہتے ہیں پیسے، قیمت. قلیلن، تھوڑے سی. سمینہ لفظ جو ہوتا ہے نا قیمتی، قیمت والی. وَإِيَّايَ، اور مجھی سے. فَاتَّقُونِ، پس ڈرو مجھ سے. وَلَا تَلْبِسُوا، لام بے سین، لبس. لبس لباس بھی اسی سے ہے. لباس کس لیے پہنتے ہیں آپ؟ ڈھانپنے کے لیے، چھپانے کے لیے اپنے آپ کو. یہ الگ بات ہے کہ بعض لوگ اس کا معنی نہ سمجھتے ہوں، لیکن اصل معنی اس کا لباسا ہوتا ہے ڈھانپنا، چھپانا. معلوم نہیں پھر اس کو لباس کیوں کہتے ہیں. الحق، حق حق ہے، حقیقت. بالباطل، باطل کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے. وَتَكْتُمُ، پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں. کیا روٹ ہے؟ کاف تا میم قتم. الحق وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تعلمون میں کیا ہے؟ عین لام میم، علم، اور تم جانتے ہو. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا، رے کاف عین، رکع. رکع کا مطلب ہوتا ہے جھکنا. یہ جو رکعت ہماری ہوتی ہے نا اسی سے ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر رکوع نہ ہو تو رکعت نہیں ہوتی. مع الراکعین، راکع کی جمع ہے راکعین، رکوع کرنے والے. اتأمرون، تأمرون، الف میم رے، امر. امر کہتے ہیں حکم کو. کیا تم حکم دیتے ہو؟ الناس، الناس لوگ. بالبر، بر کہتے ہیں نیکی کو. وتنسون، نسیان سے بھول جانا، اور تم بھول جاتے ہو. انفسکم، اپنے آپ کو. وانتم، اور تم. تتلون، تلاوت سے. تلا یتلو، تلاوت. الکتاب، الکتاب سے مراد یہاں کون سی کتاب ہے؟ خاص کتاب. وہ دیکھیں گے آگے تفسیر میں کہ خاص کون سی. پھر افلا تعقلون، تعقلون میں کیا سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ عقل، عین قاف لام، تعقلون. واستعینوا، اور مدد مانگو. یہ لفظ پیچھے گزرا کیا؟ ایاک نستعین، شابش. بالصبر، صبر اردو میں استعمال ہوتا ہے. والصلاۃ، وا اور. انہا لکبیرۃن، کبیرۃن میں کیا ہے؟ کبیر کی مؤنث ہے کبیرۃن. الا مگر. علی الخاشعین، خاشع کی جمع خاشعین. خے شین عین، خشع خشوع.
الذین وہ لوگ یظنون زوئے نون نون ظن ظن عربی میں ازداد میں سے ہے، گمان اور یقین دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، گمان اور یقین دونوں کے لیے. یظنون انہم ملاقو ملاقو ملاقات سے ہے، ربہم وانہم الیہ راجعون یہ کس سے ہے؟ رجوع سے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم یہ فضلتو میں کیا چھپا بیٹھا ہے؟ شابش، فضل، فضیلت. علی العالمین عالم کی جمع. واتقوا یوما لا تجزی تجزی میں کیا ہے؟ جزا. شاب جزا کہتے ہیں عربی زبان میں بدلے کو، اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی ہو سکتا ہے، اسی لیے وہ کہا جاتا ہے جزاک اللہ خیرن. اگر خالی کہا جائے نا جزاک اللہ تو نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس بات کی جزا دے رہے ہیں اس کو. تو اسی لیے آپ دیکھیں گے عرب لوگ کبھی صرف جزاک اللہ نہیں کہتے، یہ ہم صرف اردو والے جو ان کا محاورہ لیتے ہیں پھر آدھا لے لیتے ہیں. تو جب کسی کو دعا دینی ہو تو اصل میں جزاک اللہ خیرن کا لفظ جو ہے اس کی تکمیل کرتا ہے، ورنہ جزا سزا کے معنوں میں بھی ہے عربی میں. ٹھیک ہے. لا تجزی نہ جزا دے سکے گا، نہ بدلہ دے گا، نہ کام آئے گا. نفس ان نفس شیئا ولا یقبل اس میں کیا چھپا ہوا ہے؟ یقبل قبول، قاف بے لام قبل. منہا شفاعت شین فے عین شفا دو چیزوں کو ملانا. ولا اور نہ، شفا کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز کو دوسری سے ملا کے مضبوط کرنا. تو جو صفات ہوتی ہے وہ بھی ایک شخص کوئی بات کر رہا ہے، اس کی بات کمزور ہے، دوسرا بیچ میں بول کے کہتا بھی کر دو اس کا کام، تو کیا ہوا؟ مضبوط ہو گئی اس کا پوائنٹ آف ویو. اب یہ جو ہے نا وتر، ایک ہوتا ہے وتر سنگولر یعنی ایک ایون نمبر، اور آڈ کے لیے شفع استعمال ہوتا ہے. سورۃ الفجر میں آتا ہے والشفع والوتر نہیں وتر. ولا یؤخذ اخذ منہا عدل، عدل کہتے ہیں عوض، بدلہ، معاوضہ، انصاف، برابر، فدیہ، سب معنوں میں. ولا ہم ینصرون، ینصرون کو پہچانے کیا ہے؟ یہ نصر، نون سواد رے نصر. ٹھیک ہے نا. بس اصل میں روٹ کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ورڈ کو پہچاننا کہ یہ اصل میں کیا ہے. وہ صرف ایسا کہ بھید بدل کے بیٹھا ہوتا ہے لفظ. جب آپ کو کلو مل جاتا ہے نا تو آپ اس کو پا لیتے ہیں فوراً کہ اصل میں یہ یوں ہے. اس سے آپ کو ترجمہ رٹنا نہیں پڑے گا بلکہ آپ سینس استعمال کرتے ہوئے آپ کے لیے سہولت ہو جائے گی. اب تفسیر پہ آ جائیے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت وہ جو میں نے تم پر انعام کی تھی. جیسا کہ سورۃ الفاتحہ میں آپ پڑھ چکے ہیں، ہم نے دعا کی تھی اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا. اور اس وقت آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالی کا سب سے بڑا انعام اور اللہ تعالی کے نزدیک سب سے بڑی نعمت کسی شخص کے لیے ہدایت کی نعمت ہو سکتی ہے. دنیا میں انسان کو بہت ساری چیزوں کی طلب ہوتی ہے، لیکن سب چیزوں سے کاٹ کر انسان کو جب یہ کہا گیا ہدایت کی دعا مانگو تو اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ بڑی نعمت انسان کے حق میں ہدایت ہے. یہی نعمت انسان کو دنیا میں آتے ہوئے ملی تھی جب انسان شیطان کے مقابلے میں ناکام ہوا. قصہ آدم اس سے بالکل متصل ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے قصے میں آپ نے اس بات پر غور کیا کہ علم وہ چیز تھی جس کی بنا پر
آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فضیلت دی گئی، اور ایک تفسیر کے مطابق وہ علم کائنات تھا انسان کو جس کی وجہ سے فضیلت دی گئی۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو قومیں کائنات کے علم میں آگے ہیں وہ دنیا میں اپنا نام پیدا کر چکی ہیں، عزت رکھتی ہیں، ایک مقام رکھتی ہیں۔ میرا اشارہ ہے ان اقوام کی طرف جو سائنس اور ٹیکنالوجی میں دوسروں کے مقابلے میں آگے ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ انسان جب اس علم کے ساتھ جنت میں پہنچ بھی گیا تو اس کا یہ علم اسے نقصان سے نہ بچا سکا، اپنے دشمن کی چالوں سے محفوظ نہ رکھ سکا، اور انسان ناکام ہو کر جنت سے زمین پر بھیج دیا گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ جب انسان زمین پر بھیجا جا رہا تھا تو اسے کیا کہا گیا، کیا تلقین کی گئی؟ فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اسے بتایا گیا کہ کامیابی کے لیے نہایت ضروری ہے کہ تمہارے پاس علم ہدایت بھی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آج وہ اقوام جن کے پاس علم کائنات ہے وہ انسان کے حقیقی مسائل کو حل کرنے میں ناکام ہیں۔ انسان کے حقیقی مسائل صرف اس کا کھانا پینا، رہائش اور خوراک نہیں ہیں، صرف اس کی مادی ضروریات نہیں ہیں، بلکہ جسم سے زیادہ اس کی روح کی ضروریات جب تک وہ نہ ہو انسان کی تکمیل نہیں ہوتی۔ کسی بھی انسان کو کامیاب انسان نہیں کہا جا سکتا۔ مثلا ایک شخص ملینئر ہے، اس کے پاس کئی ایک گھر ہیں، اس کا بہت بڑا بزنس ہے، لیکن وہ سو نہیں سکتا، اس کی زندگی میں کوئی خوشی نہیں، وہ حقیقی نعمت سے محروم ہے۔ آج مغرب اگر اپنی مادی خوشحالی میں بہت آگے ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بہت کامیاب ہے یا خوش قسمت ہے، کیونکہ انسان کی خوش قسمتی کا انحصار صرف مادی چیزوں کی کثرت پر نہیں ہوا کرتا۔ انسان جب تک دنیا میں انسانوں کے ساتھ پرامن طریقے سے زندگی نہ بسر کر سکے، خوشحالی اور اطمینان اور چین اس کو نصیب نہ ہو جب تک، تو وہ ناکام ہے۔ اسی لیے اللہ تعالی نے یہ واضح کر دیا، یعنی جنت میں بھیج کر عملی طور پر بتا دیا کہ دیکھو دنیا اگر تمہارے لیے جنت بھی میں بنا دوں تو جب تک یہ شیطان تمہارا دشمن تمہارے ساتھ ہے، اور اگر شیطان نہ بھی ہوتا، اگر ہم کہتے ہیں نا شیطان کو کیوں بھیجا اللہ تعالیٰ نے، ہم مشکل میں پڑ گئے، تو آپ دیکھیں کہ اگر شیطان کو ہم دنیا سے نکال بھی دیں، نکال دیں اس کو ایک طرف، اور رہ جائے باقی انسان، اور انسان کے یہ جو نفس امارہ اس کے ساتھ ہے، یہ اس شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے انسان کا، جو خود انسان کے اپنے اندر رہتا ہے۔ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو دنیا میں بھیجا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، فجور اور تقوی دونوں چیزیں، اچھائی اور برائی دونوں کی صلاحیتیں ڈال کر بھیجا انسان کو دنیا میں۔ ایسا ہی ہے نا، جہاں انسان کے اندر خیر ہے وہاں انسان کے اندر شر بھی ہے۔ تو انسان جہاں شیطان سے ناکام ہوا تو وہ دراصل بتانا انسان کو یہ مقصود تھا کہ دیکھو دنیا میں رہنے کے لیے، دنیا میں امن و اطمینان کے لیے ضروری ہے کہ تم اللہ تعالی کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت پر عمل کرو۔ اور آج ہم سب کے لیے خوشی، خوشحالی، اطمینان کی روح پوشیدہ ہے اللہ کی بات ماننے میں۔ یہی وہ نعمت تھی جو اللہ تعالی نے وقتاً فوقتاً بھیجی۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت۔ اس ہدایت کے لیے 1,24,000 پیغمبر دنیا میں بھیجے گئے، اور ان میں سے کچھ پیغمبر بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے۔ اس لیے
اب ایک خاص قوم کو خطاب کیا جا رہا ہے جن کو اس نعمت سے نوازا گیا تھا. اسی لیے ان سے کہا جا رہا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت کو، ذکر کرو میری نعمت کا، دل سے بھی زبان سے بھی. ایک اور جگہ پر آتا ہے یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین. اے قوم اللہ کی نعمت کو یاد کرو. وہاں اس نعمت کی تفصیل ہے. کیا نعمت؟ اذ جعل فیکم انبیاء، جب اس نے تم میں انبیاء بھیجے. یہ کس نعمت کی بات ہو رہی ہے بنی اسرائیل کو؟ جب ان میں انبیاء بھیجے، ہدایت کا سامان کیا. وجعلکم ملوکا، اور دنیا کی بادشاہت بھی دی تم کو، اور دیا تم کو وہ جو دنیا میں کسی کو نہ دیا. اور اسی طرح وقتاً فوقتاً ان کو بے شمار نعمتیں دی گئیں. پتھر سے پانی کے چشمے پھوڑ نکالے ان کے لیے، آگے اس کا ذکر آئے گا. فرعون سے نجات دی، غلامی سے نجات دی، دشمنوں کو ہلاک کیا، من و سلوہ اتارا، تورات بھیجی، انبیاء بھیجے. تو یہ سب کیا تھا؟ دراصل نعمتیں تھی بنی اسرائیل کے لیے. لیکن سب سے بڑی نعمت کیا ہے جس کا خود قرآن ذکر کرتا ہے؟ ہدایت بھیجی تمہاری طرف، انبیاء بھیجے تمہاری طرف. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو کہا گیا نا یا بنی اسرائیل، بڑا پیارا انداز ہے، بڑی محبت کا اظہار ہے اس میں کہ دیکھو تم ایک پیغمبر کی اولاد ہو اور تمہیں اللہ نے طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا، تمہارے پاس اللہ کی کتاب آئی، تمہیں یہ رویہ زیب نہیں دیتا. اب جو پیغمبر تمہارے پاس آئے ہیں ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو. بہرحال حقیقت یہ ہے کہ انسانی گروہوں میں سے کسی بھی گروہ پر اللہ کا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اس کے پاس پیغمبر آئے، کتاب آئے. اب بنی اسرائیل کے پاس یہ نعمتیں آئیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کیا ہوا؟ ان کا دین ایک تقلیدی، ایک رسمی دین بن کے رہ گیا. بس چند رسمیں تھی جو وہ ادا کر لیتے تھے. بالکل وہی حال جو آج ہم مسلمانوں کا ہو چکا ہے کہ دین ایک رسم بن کے رہ گیا. جیسے اقبال بھی شکوہ کرتے ہیں نا، رہ گئی رسم آزاں روح بلالی نہ رہی، کہ آزانیں تو ہماری خوب ہوتی ہیں لیکن حضرت بلال جس روح کے ساتھ آزان دیتے تھے وہ روح نہیں رہی باقی. فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، کہ فلسفے بھی بہت بگارتے ہیں لیکن امام غزالی نے جس طرح لوگوں کی اصلاح کا کام کیا تھا وہ روح باقی نہیں رہی. ہر جگہ ایسا ہی آپ کو نظر نہیں آتا آج مسلمانوں میں؟ لمبے چوڑے لیکچرز ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر عمل کی بات یا روح کی بات یا تزکیہ کی بات کم ہو گئی. بڑے بڑے سیمینارز ہو رہے ہیں، سمپوزیمز ہو رہے ہیں، بہت بڑے بڑے فورم سے بیٹھ کے ڈسکشنز ہو رہی ہیں، لیکن حقیقی مسائل نظر نہیں آتے ہم کو اور نہ ان کا حل. اب حل ہمارے پاس ہے، اللہ کی کتاب موجود ہے، اگر ہم اس کو اس نیت، اس روح، اس جذبے سے پڑھیں تو حل ہو سکتے ہیں. لیکن بنی اسرائیل کے ساتھ خسارہ یہ ہوا کہ انہوں نے اپنی کتاب میں بھی تبدیلی کر ڈالی تھی. اس لیے اللہ تعالیٰ انہیں مخاطب کر رہے ہیں. دوسری وجہ، یہود کو عربوں کے اندر ایک پڑھی لکھی صاحب دین قوم ہونے کی حیثیت حاصل تھی. کیا حیثیت حاصل تھی؟ پڑھے لکھے لوگ تھے، اہل کتاب ان کو کہا جاتا تھا. ان کے مقابلے میں دوسرے عرب کیا کہلاتے تھے؟ امیین، ان پڑھ. تو وہ جو ان پڑھ تھے ان کے مقابلے میں یہ پڑھے لکھے لوگ تھے، صاحب کتاب تھے. لوگ ان سے آ کر پوچھتے تھے کہ بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور وہ اگر جواب غلط دیتے تو سب کا بیڑا غرق ہوتا. اس لیے پہلے ان کو مدینہ میں اب خطاب کیا جا رہا ہے، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت کو، وہ نعمت جو میں نے تم پر انعام کی تھی، یعنی تمہیں ہدایت دی اور تمہیں دنیا کی بھی بے شمار نعمتیں دی. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور میرے عہد کو پورا کرو، میرے عہد کو پورا کرو. عہد کون سا تھا جو بنی اسرائیل کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھا؟ اور عہد پورا کرنے میں کیا چیز آتی ہے؟ کہ مسلسل نگہداشت اور خبرگیری کرنا، اقرار کرنا
اس کی حفاظت کرنا. یہ عہد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے لیا تھا جب ان سے کہا تھا کہ جب اور نبی آئیں تو ان کی تم تصدیق کرنا، ان کی تم مدد کرنا. قرآن پاک میں آتا ہے کہ لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی وعزرتموہم وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 12 ہے. اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک طرح سے کیا وعدہ لیا تھا؟ نماز قائم کرنے کا، زکوٰۃ دینے کا، رسولوں پر ایمان لانے کا، ان کی مدد کرنے کا. تو بنی اسرائیل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے خبر دی جا چکی تھی کہ ایک نبی آئیں گے. ان کی نشانیاں بھی بتائی گئی تھی، اور وہ کافروں کو، امی اہل عرب کو یہ کہا کرتے تھے کہ دیکھنا ایک آخری نبی آئے گا جس کے ساتھ مل کر ہم تمہارا مقابلہ کریں گے اور تمہیں شکست دیں گے، اور بہت کچھ کہا. لیکن ہوا یہ کہ وہ نبی ان میں آنے کی بجائے یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ بھی بنی اسرائیل میں سے ہو. وہ ان میں سے گیا، یعنی عربوں میں سے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور بنی اسرائیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیوں کر رہے تھے؟ کیوں کر رہے تھے بنی اسرائیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ وجہ کیا تھی؟ حسد اور اناد، کہ ہم میں سے کیوں نہیں آئے، عربوں میں سے کیوں آئے؟ اگر ہم میں سے آتے تو ہم مان لیتے، اگر ہمارے خاندان کے ہوتے تو مان لیتے. اسی بات کو یہاں ذکر کیا جا رہا ہے. اوفوا بعہدی، تم نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے، ان کی مدد کرو گے. اب جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں تو تم اپنے وعدے سے کیوں پھر گئے ہو؟ یعنی تم نے کفر کیوں کر لیا؟ اگر تم میرے وعدے کو پورا کرو گے تو اوفی بعہدکم، میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا. ان سے اللہ تعالیٰ نے کیا وعدہ کیا تھا؟ اگر تم نے یہ سارے کام کیے جن کا پہلے ذکر کیا تو لأکفرن عنکم سیئاتکم ولأدخلنکم جنات تجری من تحتها الانہار. یہ سورۃ المائدہ کی جو آیت نمبر 12 میں آتی ہے کہ میں بھی تمہیں پھر نعمتوں سے مالا مال کروں گا، جنتیں تمہارے مقدر میں ہوں گی. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور مجھ سے ہی. فرحبو، پس ڈرو. نون کی جو زیر ہے اس کا بھی اصل معنی یہ میرے سے ہی ہے، اصل میں تھا فرحبونی. تو یہ ایک آخری یہ جو ہے وہ سٹاپ کی وجہ سے یہاں سے اڑ گئی، تو اس لیے صرف زیر رہ گیا. تو ڈرو مجھ سے. اچھا یہاں تھوڑا سا میں یہ بتاتی چلوں کہ یہود جو تھے یہ مدینہ میں تھے. کون کون سے قبیلے تھے پہلے بھی بتا چکی ہوں، بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع. اور خیبر میں یہود جو تھے ان کی اپنی حکومت تھی. مدینہ میں حکومت نہیں تھی، خیبر میں ان کی حکومت تھی. تو خیبر کے علاقہ ان کا تھا، اور اس کے علاوہ مدینہ میں بھی یہ قبائل رہا کرتے تھے. اب ان کا فرض یہ تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے ان کے پاس پہنچے، انہیں اسلام کی تبلیغ کی، تو انہیں چاہیے تھا کہ یہ آپ کے ساتھ مل جاتے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے وہ دنیا کی مسلمان قوم تھے. تو ان کا فرض تھا کہ ان کا مشن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ایک ہی تھا، تو انہیں مل جانا چاہیے تھا. وہ ملنے کی بجائے الٹا مخالفت پہ تل گئے. اسی لیے اللہ تعالیٰ پہلے ان کی اصلاح فرما رہے ہیں. وَآمِنُوا، اور ایمان لے آؤ، بما، ساتھ اس چیز کے جو انزلت، میں نے نازل کی. کیا نازل کی؟ قرآن. کیونکہ وہ انکار کر رہے تھے. فرمایا نہیں، انکار مت کرو، ایمان لے آؤ. یہ کیا کرتی ہے کتاب؟ مصدقن، تصدیق کرنے والی ہے. مصدقن، تصدیق کرنے والی ہے. کس چیز کی؟ لما، اس چیز کی جو معکم، تمہارے پاس ہے. تمہارے پاس کیا تھا؟ تورات. تمہارے پاس جو کچھ تورات میں سے ہے یہ قرآن اس کی تصدیق کر رہا ہے. ولا تکونوا، اور نہ تم ہو جاؤ، اول کافرن، پہلے انکاری، بہی، ساتھ اس کے. کس کے؟ قرآن کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. کیونکہ دونوں کا انکار لازم و ملزوم تھا، ایک کا انکار دوسرے کا انکار تھا. جو قرآن کا انکار کرتا ہے وہ دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتا ہے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتا ہے وہ قرآن کا خود بخود ہی کر رہا ہے. تو تم اس کے ساتھ، ہی کی ضمیر کے دو معنی ہو گئے، ایک کیا؟ قرآن، اور دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور نہ تم پہلے انکاری بنو ساتھ اس کے.
ولا تشترو، اور نہ بیچو، کس کو؟ بے آیاتی، میری آیات کو. کس کی آیات ہے؟ تورات میں. جو تورات میں میری آیات ہیں ان کو نہ بیچو. سمنن قلیلا، تھوڑی قیمت کے بدلے. تھوڑی قیمت، اس کا یہ مطلب نہیں کہ زیادہ قیمت ملے تو بیچ دینا، یہ نہیں ہے اس کا معنی. اگر ساری دنیا بھی مل جائے تو وہ دنیا کیا ہے؟ متاع قلیل، تھوڑی ہی قیمت ہے. مراد اس سے یہ ہے کہ دنیاوی مفادات کو ترجیح مت دو آخرت کے مقابلے میں. اپنی آخرت کو قربان مت کرو. کس طرح قربان کر رہے تھے وہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے، بلا وجہ کی ضد کر کے، حق کو چھپا کر. وَإِيَّايَ، اور ڈرو صرف مجھ سے. فَاتَّقُونِي، ڈرو مجھی سے. یہ نون کے نی زیر ہے نا، یہ بھی اصل میں نی کو یہ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، یعنی انجام کے خوف سے بچو. کس سے؟ گناہوں سے. اور ایمان لے آؤ ساتھ اس کے جو میں نے اتارا، یعنی قرآن. مصدقن، جو تصدیق کر رہا ہے. لما معکم، اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے. کیونکہ قرآن پاک میں ہمیں کیا حکم دیا گیا؟ سب سے پہلا حصہ یاد کریں، اس میں کیا کہا گیا؟ یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. تو یہ تصدیق ہو گئی نا، ہے نا؟ یہی تصدیق مراد ہے. اور یہ تصدیق کرتا ہے اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے، اور تم پہلے انکاری نہ بنو. اصل بات یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینی شروع کی تو ان پڑھ عرب جو تھے وہ یہودیوں سے جا کے پوچھتے تھے کہ آپ لوگ بھی کتاب کے ماننے والے ہیں، رسول کے ماننے والے ہیں، بھلا بتائیں یہ جو ہمارے ہاں دعویٰ کر رہے ہیں ان کا دعویٰ سچا ہے؟ تو وہ پہچانتے تو تھے لیکن ضد اور عداوت میں کہتے تھے نہیں نہیں، یہ سب غلط کہہ رہے ہیں، یہ کوئی نبی نہیں. اس کی وجہ سے وہ ایک طرح سے بیریئر تھے دوسروں کے لیے، دوسروں کے ایمان کا راستہ روکے ہوئے تھے. اچھا یہ کس لیے روکے ہوئے تھے؟ وہ حسد کیوں تھا ان کو؟ ہم میں کیوں نہیں آئے؟ ایک اور وجہ جو میں ابھی بتا چکی ہوں کہ ان کا دین محض ایک رسمی رواجی دین بن گیا تھا. اس دین کو انہوں نے دنیا کی کمائی کا ذریعہ بنا لیا تھا. دین کے اجارہ دار بن گئے تھے ان میں سے چند لوگ جو کتاب جانتے تھے. عوام تو سراسر جاہل تھے، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا. تو یہ دراصل یہودی علماء پہ تنقید کی جا رہی ہے کہ وہ کتاب ہر ایک کو سکھاتے نہیں تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب مثلاً عرب لوگ آ کے ان سے پوچھتے تھے تو ان کو مس لیڈ کرتے تھے. کیوں؟ انہیں ڈر یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین کے اندر جو انقلابی روح پیدا کرنے جا رہے ہیں یہ ہمارے مفادات پہ زد ڈالے گی، ہمارے مفادات کو نقصان دے گی. مثلاً آپ دیکھیں، جسے پہلے بھی میں نے ذکر کیا کہ ہمارے ہاں بھی دین کی جو روح ہے بس وہ چند ریچولز تک رہ گئی ہے. آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ ہم لوگ قرآن پاک عموماً کب پڑھتے ہیں؟ رمضان کے علاوہ عموماً کوئی ڈر پڑ جاتا ہے، کوئی جن گھر میں آ گیا ہے اس وقت پڑھ لیتے ہیں، یا کوئی جادو ہو گیا اس لیے پڑھ لے، کوئی فوت ہو گیا اس لیے پڑھ لیتے ہیں، یا پھر کوئی مقدمہ وغیرہ خدا نخواستہ شادی کے موقع پر لڑکی کو اس کے نیچے سے گزار دیتے ہیں، یا عموماً جیسے گھر سے باہر جانے لگے آپ اس کے نیچے سے گزرتے ہیں یا معلوم نہیں اس کو چومتے ہیں. وہ کس لیے؟ کہ کوئی نقصان نہ ہو، دنیا کا نقصان نہ ہو. یعنی معلوم کہ اس کی خلاف ورزی کر کر کے جو آخرت کا خسارہ ہو رہا ہے وہ کتنا بڑا ہے. اسے کھول کے پڑھیں گے نہیں، لیکن دنیا کے مشکلات سے بچنے کے لیے ایک حفاظت کا ذریعہ بنایا ہوا. آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں، خود پاکستانی معاشرے کو آپ دیکھ لیں کہ ایک تو لٹریسی ریٹ بہت ہی کم، ناظرہ قرآن بھی نہیں پڑھنا آتا. سروے کریں کبھی، آپ کوئی ایک بستی کا انتخاب کر لیں، گھر گھر جا کر معلوم کر لیں کہ کتنے % لوگ جو ہیں وہ ناظرہ پڑھے ہوئے اور کتنے ان میں سے ترجمہ پڑھے ہوئے ہیں. قرآن تو سمجھنے کے لیے آیا نا، جاننے کے لیے کہ کہتا کیا ہے. اچھا چلے آپ کہیں گے وہ تو بیچارے غریب ان پڑھ لوگ ہیں. اب آپ آ جائیں دنیا کا سب کچھ نعمتیں رکھے ہوئے پڑھے لکھے لوگوں میں، ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگوں میں آپ چلے جائیں. اب ایک سروے وہاں کر لیں کہ ان میں سے کتنے % قرآن کو سمجھ. کسی ایک اسکول کا انتخاب کر لیں، کسی بھی ایک ایسے اسکول کا جو دنیاوی اعتبار سے جس کا سٹینڈرڈ زبردست ہے، جسے آپ معیار کے طور پہ پیش کر سکتے ہیں کہ فلاں شخص اس اسکول کا پڑھا ہوا ہے، بہترین ایجوکیشن دی جاتی ہے جہاں، وہاں چلے جائیں آپ. ایک سروے کر لیں کتنے لوگ قرآن کو جانتے ہیں، یا زندگی میں انہوں نے کم از کم ایک دفعہ ہی سارا ترجمہ پڑھ رکھا.
آپ کو ریشو معلوم ہو جائے گا. اپنے جاہل عوام کو دیکھ لیں, اپنے پڑھے لکھے عوام کو دیکھ لیں, ایک تیسرے طبقے کو بھی دیکھ لیں. مساجد میں چلے جائیں, کوئی ایک ایریا فکس کر لیں, اس کی ساری مسجدوں میں چلے جائیں اور پتہ کر لیں کہ ائمہ جتنے بھی ہیں ان میں سے کتنے لوگوں نے قرآن کا ترجمہ پڑھ رکھا ہے. چلے قرآن کا ترجمہ تو آپ نے بڑی شرط لگا دی, نماز کا ترجمہ ہی معلوم کر لیں. کئی سال پہلے دعویٰ اکیڈمی نے ایسا ہی ایک سروے کرایا تھا کہ پاکستان کی 1,20,000 مساجد کا سروے ہوا تھا, جس میں سے 80% کے ائمہ کو نماز کا ترجمہ نہیں آتا تھا. 80%, یعنی مور دین 50% جو ہمارے نمازوں کی رہنمائی کرتے ان کو بھی ترجمہ نماز کا نہیں آتا جو وہ پڑھا رہے ہوتے ہیں 5 وقت. ہمارا دین کیا رہ گیا باقی؟ بغیر سوچے سمجھے پھر ہم الفاظ ہی ادا کر رہے ہیں نا. ایسے میں جب کوئی شخص یہ کوشش کرتا ہے کہ لوگوں کے اندر یہ اویئرنس پیدا کرے کہ لوگوں دیکھو دین کہتا کیا ہے, تو عموماً مخالفت شروع ہو جاتی ہے. وہ مخالفت کہاں سے ہوتی ہے؟ عموماً دین دار جگہوں سے ہوتی ہے. اور وہ کیوں مخالفت کرتے ہیں کہ اگر یہ کانسیپٹس عام ہو گئے تو ہمارے جو دنیاوی مفاد کے سارے ذریعے, مثلاً اب میں عموماً یہ کہتی ہوں کہ بھی دیکھو کل ہی میں, شاید کل کی بات ہے, کل ہی جو میرا پشاور میں لیکچر ہوا تو اس میں بعد میں کوسچن آنسر کا سیشن تھا, اس میں کسی نے مجھ سے پوچھا اچھا یہ برسی اور اس طرح کی چیزوں کے بارے میں آپ بتائیں. تو میں نے کہا کہ اگر جتنے ہماری دیگیں پکتی ہیں برسیوں اور 40واں اور ان موقعوں پر, صرف اس پیسے کو اکٹھا کر کے اگر ہم سکولز بنانا شروع کر دیں تو ہماری قوم سے جہالت ختم ہو جائے. ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ مرنے والے کو جو چیزیں فائدہ دیتی ہیں وہ صدقہ جاریہ ہے, علم کا پھیلانا ہے اور دعائیں ہیں. ہم نے وہ سب کچھ چھوڑ دیا اور کس طرف چل پڑے؟ کرائے پہ قرآن پڑھواتے ہیں, دیکھ پکا کے کھلا دیتے ہیں اور سمجھتے ہم نے دین کا حق ادا کر دیا, اور سب دین بس یہیں آ کے ختم, یہیں سے شروع ہوتا ہے یہیں اینڈ ہو جاتا ہے اس کا. تو یہود کے اندر بھی ایک رسمی تقلیدی دین تھا. انہیں آپ کے آنے سے خطرہ پڑ گیا کہ آج تک ہم نے جو گھپلا کر رکھا ہے, دین کو چھپا رکھا ہے. اب آپ دیکھیں, یہ بڑے معذرت سے کہوں گی, یہ جتنی اس قسم کی رسمیں ہیں یہ سب کھانے پینے کے ذریعے. اب یہ کیا ہے؟ کھانے پینے کے ایک طریقے نا. ظاہر ہے کہ آپ 40واں ہوگا, نمکین چاول پکیں گے, میٹھے بھی پکیں گے, اور اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ پکے گا, تو سب مل کے کھائیں. کیا ضرورت ہے یہ کہنے کی کہ یہ کام مت کرو؟ جی ہاں, اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے. اب یہ سب چیزیں جو ہم کرتے ہیں دین کے نام پر, اگر کسی سے یہ کہا جائے بھی دیکھو کوئی دلیل لاؤ, خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی دیگیں پکائی تھی حضرت خدیجہ کی وفات پہ, یا اور اسی طرح مختلف جگہوں پر, یا کب یہ رسمیں کی تھی؟ کوئی رسم نہیں کی. لیکن ہم ہیں کہ اگر یہ بات کرے تو فوراً ایک گالی دیتے ہیں, وہابی ہے. مجھے نہیں معلوم وہابی کیا ہوتا ہے. اب بات یہ ہے کہ اگر دین کے سورسز قرآن ہے یا سنت ہے تو ہمیں وہیں سے چیزیں لانی چاہیے. ہمیں اس سے کیا غرض کوئی وہابی ہے یا نہیں ہے, کوئی بھی ہو. ہمارے لیے اصل ہدایت کا ذریعہ تو قرآن اور سنت ہے. تو یہ ہمیشہ آپ دیکھیں گے معاشرے کے اندر کہ اگر آپ کسی بھی ایسی رسم کے بارے میں بات کریں گے تو سب آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے کہ تم کہاں سے آ گئے نئی باتیں کرنے والے. یہی وہ وجہ تھی جس کا خطرہ یہود نے محسوس کیا اور انہوں نے حضور کی مخالفت کی, تو اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا, فرمایا لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا, میری آیات کو الٹے معنی پہنا کر اور میری آیات کو چھپا کر دنیاوی مفاد لیتے ہو. یعنی ان رسموں کو پروٹیکٹ کرنے والے دراصل کون تھے؟ مذہبی طبقے. آج بھی عوام کے اندر سے یہ رسمیں ختم کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ مذہبی طبقے ان کو ختم نہیں کرنے دیتے. اور دوسری طرف کہا جاتا ہے کہ قرآن کا ترجمہ وہ نہ پڑھنا کہیں گمراہ نہ ہو جاؤ. لٹرلی مجھے کئی جگہوں سے یہ بات سننے کو ملی کہ لوگ کہتے ہیں ترجمہ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. کیا پتا ہم سے کوئی غلطی ہو جائے سمجھنے میں یا کرنے میں. جی ہاں, بسا اوقات یہ بھی کہتے ہیں کہ استاد کے بغیر نہیں, اور بسا اوقات یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ چند لوگوں کا کام ہے, صرف ہر ایک کے بس کی بات نہیں. حالانکہ قرآن تو کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہے کوئی جو نصیحت پکڑے؟ اس میں کسی خاص گروہ کی نصیحت کا ذکر تو نہیں ہے, سب کے لیے نصیحت ہے. اب آپ دیکھیں, میں نے ایک اخبار کی کٹنگ پچھلے دنوں کاٹ کے اپنے یہاں لگائی تھی, میں پڑھ کے سناتی ہوں. آپ کا ہر وہ کام جس کی تکمیل چاہتے ہیں یا خواہش رکھتے ہیں, استخارہ بذریعہ آیات قرآنی پورا ہو سکتا ہے. بچے بڑے تعلیم میں کمزور, پڑھائی میں جی نہیں لگتا, رشتوں کا مسئلہ, گھریلو ناچاکی, پیدائشی نام رکھنا, نقش بنوانا, نظر سائے کا توڑ,
اور پتہ نہیں نوکری کا حصول، بیماری سے نجات، ہر جگہ سے مایوسی کے بعد آپ کا علاج آیات قرآنی، علم نوری، علم نقش، علم جفر، حروف نورانی، اس سے آپ کے نام، اسم اعظم سے، پھلوں سبزیوں، قدرتی رنگوں سے، موتیوں، پتھروں، ہیروں سے. اور پاکستان بھر میں عرصہ 18 سال سے پریشانی اور بیماریوں کے لیے دوا اور دعا دونوں کی ضرورت ہوتی. استخارہ فیس 250 روپے، مشورہ ملاقات 125 روپے، چینی پانی نمک تیل پر دم 125 روپے، نقش اور دوائی 1 ماہ کورس 300 روپے. اور ملنے کے اوقات یہ سب کچھ ہے. روح کانپ اٹھی تھی یہ پڑھ کے. یہ اخبار کی کٹنگ ہے، یہ میں آپ کو اس لیے دکھا رہی ہوں کہ آپ کو تسلی رہے. آپ خود بھی پڑھتے رہتے ہوں گے ایسی بہت سی خبریں. اب آپ خود سوچیں کہ جب حالت یہ ہو جائے کہ ان چیزوں کے اوپر فیس لکھ کر اخبار میں چھاپ دی جائے کہ آئے ہم آپ کو دعا بتاتے ہیں، اتنی فیس لے کر آئے، تو یہ بھی کس میں آ جاتا ہے؟ لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا. تھوڑے فائدوں کے عوض تم یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو اس طرح کاروبار بنا کے بیچنے کا عمل جو ہے وہ جاری نہ کرو. سنن ابی داؤد میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس علم کو جس سے خدا کی رضامندی حاصل ہوتی ہے اس لیے سیکھے کہ اس سے دنیا کمائے، وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گا. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ نمبر 1، علم سکھانے کی اجرت بغیر مقرر کیے لینا تو جائز ہے، لیکن مقرر نہیں کرنی چاہیے. یعنی علم سکھانے کی اجرت مقرر نہ کریں آپ. نمبر 2، بیت المال سے لینا جائز ہے. جیسے آپ دیکھیں حضرت عمر کے دور میں یہ سلسلہ شروع ہوا تھا کہ قرآن پاک پڑھانے کے لیے انہوں نے ٹیچرز مقرر کیے تھے، سارے ملک میں پھیلا دیے تھے، اور ان کی تنخواہیں خود مقرر کی تھی بیت المال سے. جس طرح اب بھی آپ دیکھیں جیسے مختلف کالجز یا سکولز یا مختلف علاقوں میں جو ٹیچرز مقرر کیے جاتے ہیں، بعض اوقات وہ اسلامک سٹڈیز پڑھاتے ہیں تو ان کی تنخواہ ہوتی ہے، وہ اس میں نہیں آتا. وہ کس میں آتا ہے کہ وہ بیت المال نے ایک کام پہ مقرر کیا، اور پھر اسی طرح کسی جگہ پر اگر بیت المال ہے ہی نہیں اور علم سکھانے کی وجہ سے کوئی شخص اور کام کر ہی نہیں سکتا کوئی، تو پھر اس صورت میں اس کے لیے کسی معاوضے کا بندوبست کر دینا اس کی اجازت ہے. لیکن غلط فتوے دے کر مال حاصل کرنا اور مال حاصل کرنے کی نیت سے بیٹھ کر ایسا علم سیکھنا سکھانا یہ درست نہیں. مثلا کوئی شخص صرف اس لیے دین پڑھنا شروع کر دے کہ بھی اور کچھ نہیں، روٹی تو کھائیں گے، مفت میں ملتی ہے وہاں. یہ نہیں نعوذ باللہ کہ آپ میں سے کوئی ایسا سوچتا ہوگا، لیکن کیا ہمارے معاشرے میں سوچ نہیں پائی جاتی؟ پکڑا اور جاؤ مدرسے میں چھوڑا اس کو، اس لیے چھوڑا. بعض اوقات کیا سوچ ہوتی ہے، جی ہاں اکوموڈیشن بھی فری ہے، کھانا بھی فری ہے، اور چند سال گزر جائیں گے، کیونکہ کئی سال کے کورس ہوتے تو کچھ وقت گزر جائے گا. اچھا، اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا رزلٹ پتہ کیا ہوا؟ کہ وہ لوگ جو دنیا میں کوئی کام نہ کر سکے انہوں نے مجبوری کے طور پہ دین کو پیشہ بنا لیا. اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ جب وہ لوگ دین کی مسند پہ بیٹھے جو محرومیوں کا شکار تھے، مثلا کوئی یتیم بچہ ہے، کوئی نہیں رکھنے کو تیار، جاؤ اس کو مدرسے میں چھوڑا. کوئی اور اسی طرح کا بیچارہ کسی طرح سے محروم ہے، وہ پڑھ نہیں سکا. مثلا ہمارے یہاں دیکھیں کہ ہر نابینا کو حافظ جی کہتے ہیں، چاہے اس نے قرآن نہ بھی حفظ کیا ہو. کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس نے دنیا کا تو کوئی کام کرنا نہیں، چلو قرآن حفظ کرا دو، وہ 2 وقت کی روٹی کما لے گا. اس میں یہ نہیں کہ نابینا کو حفظ نہیں کرنا چاہیے، ضرور کرنا چاہیے، اس کے لیے تو زیادہ اجر ہے کہ مشقت سے کر رہا ہے، لیکن نیت کی خرابی کی اصل بات کر رہی ہیں. مائیں بھی اپنے ذہین ترین بچے کو انجینئر بنانا چاہتی ہیں، بزنس مین بنانا چاہتے، اور بہت کچھ کرنا چاہتے، لیکن اگر ان میں سے کوئی ذہنی لحاظ سے کمزور ہے نا، وہ آگے نہیں پڑھ سکتا، تو کہا چلو اس کو دین ہی پڑھا دو. یہ ہمارا ایک ٹرینڈ ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ اس کو دین نہیں پڑھنا چاہیے، بات کو اچھی طرح سمجھیں. دین تو ہر ایک کے لیے، کمزور دماغ والے کے لیے بھی اور ذہین کے لیے بھی ہے، لیکن ہمارا جو طرز عمل ہے، جو ہماری ایک مجموعی سوچ بن چکی ہے کہ دنیا کے لیے بیسٹ مائنڈز، بہترین دماغ، اور دین کے لیے جو ادھر نہ چلے وہ اس کو ادھر، ریجیکٹڈ وہ ادھر کر دو. اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک سلسلہ اب چل پڑا کہ جو لوگ خود محرومی کا شکار ہوتے ہیں، مار پیٹ کے پڑھتے ہیں، جب وہ استاد بنتے ہیں وہ پھر ایسی شامت لاتے ہیں، مار مار کے چمڑی ادھیڑ دیتے ہیں. اب تصور بن گیا کہ دین کی تعلیم ڈنڈے کے بغیر نہیں ہوتی.
یعنی آپ دنیا کی تعلیم تو آخر تک پڑھ جائیں ڈنڈے کے بغیر، اور جب آپ قرآن ہاتھ میں لیں تو بچہ ایک غیظ و غضب کا شکار اور مار پیٹ، اور آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں اکثر مدارس میں خوب پٹائی ہوتی ہے، اور یہاں تک کہا جاتا ہے جی قرآن تو پٹے بغیر حفظ ہو ہی نہیں سکتا. میں اس سے ٹوٹلی ڈس ایگری کرتی ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کسی کو قرآن حفظ نہیں کرایا تھا؟ اور کتنے لوگوں کو پیٹ کے کروایا تھا؟ ایک مثال دیں کہ آپ نے ایک کو بھی تھپڑ مارا ہو اس لیے کہ اس کو سبق یاد نہیں تھا. ڈنڈا اٹھانا تو بہت دور کی بات، وہ ڈنڈے سب جہاد میں اٹھتے تھے. ہماری قوم جہاد تو رہا کوئی نہیں، اب سب ڈنڈے اپنوں پہ ہی برسنے لگے. دین کے نام پر محبتیں عام ہونے کی بجائے نفرتیں عام ہونے لگی. ایک اور ریئیکشن یہ ہوا کہ جو پڑھا لکھا طبقہ تھا، خصوصاً وہ جو کانوینٹس میں جا کے پڑھا، جنہوں نے ننس کی محبت اور شفقت دیکھی، وہ دین کے نام سے لرزنے لگا، خوف زدہ ہونے لگا، اور اس طرح ایک بڑی ڈویژن ہوتی گئی. وہ دین جو رحمت تھا سارے جہان کے لیے، وہ دین عذاب بن گیا لوگوں کے لیے، اور ایک بہت واضح گروپ بندی ہونے لگی جس کے نتیجے میں زوال اور بڑھتا چلا گیا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کی، میں کبھی سوچا کرتی تھی بنی اسرائیل کی مثال پتہ نہیں کیوں اتنا زیادہ ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل نے جو کیا سو کیا، ہمیں کیوں سنایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم نہ کرنا، تم ان سے بچنا. پھر آپ دیکھیں کہ دین کے نام پر جو ہمارے ہاں دین کے استاد کا جو ایک ویلیو ہوتا تھا، جو احترام تھا، جو تقدس تھا، وہ ایک مذاق میں بدل گیا. مولوی کا نام ایک مذاق سے بڑھ کر ایک گالی بن گیا، یا مولوی کا نام آتے ہی ایک خود غرضی کا سمبل سامنے آنے لگا. اچھا، پھر اس کے ساتھ چندے مانگنے کا دور شروع ہو گیا. مسجد بنانی ہے چندہ چاہیے، مدرسہ بنانا چندہ چاہیے. بعض اوقات ایسے حربوں ایسے طریقوں سے کہ دوپہر کو لوگ سو رہے آرام کرے، بیل کر رہے بیل کر کے، تو ان کو پھر کشکول دے کے گھر گھر پھر آیا گیا. ایک تو بات یہ ہے کہ ہم بیٹھے تنقید کرتے رہے. یہ بالکل ایسے ہی جیسے آپ سڑک پہ چل رہے ہیں اور کوڑے کے ڈھیر پڑے اور آپ کے یہ دیکھو کوڑے کا ڈھیر، وہ دیکھو کوڑے کا ڈھیر، وہ دیکھو کتنی گندگی ہے، یہ دیکھو کیا ہو رہا ہے. اور دوسرا کام یہ ہے کہ آپ خود بھی لگ جائیں اور جو آپ کے ساتھ لبیک ہے تو ان کو بھی ساتھ لگا لیں اور اس ڈھیر کو اٹھانا شروع کر دیں. ہمارے معاشرے کی اکثریت نے یہ کیا کہ صرف سڑک پہ چلتے ہوئے کوڑے کے ڈھیر بتاتے گئے، یہ دیکھو گندگی، یہ دیکھو گندگی. کسی اللہ کے بندے نے اتر کے یہ نہیں کیا کہ آؤ اٹھائیں اس کو. تو میں آپ سے بھی یہی توقع کرتی ہوں کہ آپ نے جب تبلیغ کے لیے نکلنا تو خدا کے لیے ہاتھ جوڑ کے کہتی ہوں کہ صرف تنقیدیں نہیں کرنی، یہ خرابی وہ خرابی، بوقت ضرورت پوائنٹ آؤٹ تو کرنا پڑتا ہے. یہ اب ایک مجبوری تھی کہ میں اپنے معاشرے کی ایک تصویر آپ کے سامنے لاتی جو بنی اسرائیل کی طرح وہ ہم کر رہے ہیں. لیکن ہمیں صرف یہی کر کے نہیں رہ جانا، ہم نے اس ٹرینڈ کو بدلنا ہے. اسی لیے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں اچھا دین صرف BA کیے ہوئے لوگوں کے لیے، مجھ پہ تنقید کرتے ہیں یہ آپ نے کیا ایک نیا فیشن نکال لیا، اس سے کم پہ کیوں نہیں. یہ میں نے صرف اس ٹرینڈ کو بدلنے کے لیے کہ ہاں دنیا کے ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ بھی دین پڑھ سکتے ہیں اور یہ دین ان کے لیے بھی ہے، تاکہ لوگوں کے اندر وہ دین کی ایک فقیری اور مسکنت اور وہ ایک جو خاص ٹرینڈ پیدا ہو چکا ہے اس میں کمی کی جا سکے. یہ نہیں کہ دین صرف امیروں کے لیے ہے یا پڑھے لکھے لوگ، دین تو ہر ایک کے لیے ہے. لیکن چاہتی یہ ہوں کہ جو لوگ تھوڑی سینس رکھتے ہیں، پڑھ لکھ گئے ہیں، وہ آگے بڑھیں اور اس کوڑے کے ڈھیر کو ہم مل کر اٹھا کے سب کچھ صاف کر لیں. اپنی طرف سے تو کوشش ہے، باقی تو نتائج اللہ کے ہاتھ میں، ہم تو کسی چیز کا بھی دعویٰ نہیں کرتے. یہاں پر بنی اسرائیل کو جو کہا گیا تو دراصل سنایا ہمیں گیا، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، دین کے احکامات کو دنیا کے مفاد کے لیے قربان مت کرو. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، مجھ سے بس ڈرو، لوگوں سے مت ڈرنا. کیونکہ بسا اوقات ہوتا یہ تھا کہ جیسے ورقہ بن نوفل نے حق تسلیم کر لیا نا، حق کو مان لیا. اب ایک ماننے سے ڈرتا تھا کہ اگر میں مانوں گا تو وہ میرے پیچھے پڑ جائے گا کہ لوگ کیا کہیں گے. اچھا یہ مان گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان گئے. کہا نہیں، لوگوں سے نہ ڈرنا، ایایا فتقون، صرف مجھ سے ڈرنا. پیچھے کیا ایایا فرحبون، ایایا فتقون. یہ کام اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان کے دل میں لوگوں کا خوف نہ ہو، صرف اللہ کا خوف. آپ دیکھیں کہ عموماً ہم جا رہے ہوتے ہیں، ٹیشو پڑا ہوتا ہے، ہم نیچے جھک کے کیوں نہیں اٹھاتے؟ لوگ کہیں گے لوگ ٹیشو اٹھاتا ہے، کوڑا اٹھاتا ہے. میں اکثر گزرتے کوڑا اٹھاتی ہوں راستے سے، تاکہ ایک تو اپنے نفس میں تکبر نہ ہے، دوسرا یہ
کہ جو دیکھے وہ یہ سمجھے کہ خواہ ہم کسی بھی درجے پر ہوں، استاد ہوں یا شاگرد ہوں، ان چیزوں سے ہماری شان میں فرق نہیں آتا. اور آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھودنے پہ خود ساتھ شامل تھے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کوئی بھی کام چھوٹا نہیں ہوا کرتا، ہر کام جو ہے اس کی اپنی ایک ویلیو ہے. ہم میں سے بہت سے لوگ کوڑا کیوں نہیں اٹھائیں گے، لوگ جھاڑو دیتے ہوئے شرماتے ہیں، کہتے ہیں ہم جھاڑو دیں گے، ہماری تو شان میں فرق آ جائے گا، ہم نے تو کبھی کوئی کام نہیں کیا. ہمارا عموماً یہ ٹرینڈ ہے. فخر سے لڑکیاں شادی کے بعد بتاتی ماں باپ کے گھر میں کبھی جھاڑو نہیں لگایا تھا، ہاتھ ہی نہیں لگایا تھا. جھاڑو کیا کسی کام کو ہی ہاتھ نہیں لگایا تھا. اسلام میں تو کام کرنے میں عظمت ہے، ہم نے کام نہ کرنا عظمت بنا لی، ایسا ہی نہیں کرتے. عموماً لڑکیاں اس بات پہ فخر کرتی ہم نے کبھی کام نہیں کیا. کہیں بیٹھ کے ذرا گفتگویں سنیں آپ. اور کام کرنے والے شرماتے ہیں کہ ہائے کسی کو پتا چل جائے گا ہم گھر میں جھاڑو لگاتے ہیں، ہم اپنا باتھ روم خود صاف کر لیتے کسی کو پتا نہ چلے، ہم برتن بھی دھو لیتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوتے مرمت کر لیا کرتے تھے. آپ سے بڑی شان تھی کسی کی؟ کچھ آپ کی شان میں فرق آیا اس سے جب آپ نے جوتے مرمت کی؟ کچھ نہیں ہوتا، صرف اپنی سوچ ہے. ہم نے خود سے ایک تقسیم کر لی، یہ کام عزت کا، یہ نہیں ہے، حالانکہ کام تو سارے عزت کے. تو یہ کیوں کہا گیا یا فتقون، لوگوں سے نہ ڈرنا، مجھ سے ڈرنا. کیونکہ ہم گلی محلے میں بھی کوڑے کا ڈھیر اس لیے نہیں اٹھاتے کہ کوئی کہے کہ ہاں یہ جمع دار ہو کیا، صفائی کر رہا ہے. صفائی کرنے سے تو نصف ایمان حاصل ہوتا ہے، نہ کہ کوئی جمع دار ہوتا ہے. یہ تو اپنی سوچ ہے نا، نیگیٹولی سوچ لے یا آپ پازیٹیولی سوچ لے. ابھی جو بات ہوئی ایک طرف کہ جو ہمارے ان پڑھ لوگ جنہوں نے دین کو سنبھال لیا انہوں نے لا علمی کی وجہ سے دین کی اصلاح نہ کی. دوسری طرف وہ طبقہ بھی ہے کہ جو جانتا ہے، سمجھتا ہے، پھر وہ بات نہیں بتاتا کہ جسے لوگوں کو بتانا چاہیے تاکہ وہ لوگ غلط کام چھوڑیں. آپ دیکھیں گے کہ آگے بنی اسرائیل پہ سورۃ المائدہ میں پھر تنقید آئے گی اسی پہلو پہ. کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، کہ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، کہ ان کے ربانی اور احبار یہ دونوں علماء اور صوفیاء جو ان کے تھے ان کی طرف اشارہ ہے. وہ کیوں نہیں لوگوں کو برے کام کرنے سے روکتے؟ یعنی پڑھے لکھے بھی ان کے یہ کام کر رہے تھے. ہمارے ہاں بھی بعض اچھے بھلے عالم ہوتے ہیں اور وہ قرآن کی معنوں کو، الفاظ کو کوئی اور من مانے مطلب پہناتے رہتے ہیں، ایسی ایسی تعویلیں اور ایسی ایسی تشریحیں کرتے ہیں کہ جس سے دین کی کوئی روح کا تعلق نہیں ہوتا، صرف اپنے خواہشات یا نفسانی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے. وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور نہ ڈھانپو حق کو باطل کے ساتھ. حق کو باطل کے معنی مت پہناؤ یا باطل کا لباس مت پہناؤ، مشتبہ مت بناؤ. یہ کیا کرتے تھے لوگ؟ یہ بنی اسرائیل ہی کی طرف تنقید ہے. بنی اسرائیل کرتے یہ تھے، ان کے علماء یہ کرتے تھے کہ جب انہیں یہ کہا جاتا کہ وہ نبی ہیں یا نہیں تو بعض اوقات یہ کہتے نبی تو ہیں لیکن صرف عربوں کے لیے ہیں، ہمارے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے ہماری نبی ہیں بس. اپنے عوام کو جب ان کے عوام پوچھتے کہ وہ نبی نہیں ہے تو کہتے ہیں لیکن عربوں کے لیے ہیں، تو مشتبہ کر دیتے تھے. تو یہ تلبسو کا عموماً آپ مشتبہ کرنے کے معنوں میں لیں گے. وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور حق چھپا جاتے ہو، یعنی حق کو چھپانے کے لیے بسا اوقات تم کیا کرتے ہو؟ حق میں شبہ شک ڈال جاتے ہو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم سب جانتے ہو کہ حقیقت کیا ہے. جو ان لوگوں سے پوچھنے کے لیے آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ یہودی علماء آپ کے مشن کے خلاف وسوسے پیدا کر دیتے لوگوں کے دلوں میں، ایسے شوشے چھوڑ دیتے کہ لوگ شک میں پڑ جائیں. فرمایا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم سب جانتے ہو کہ کر کیا رہے ہو. اور اپنے اس طرز عمل کی وجہ سے یہ لوگ اسلام کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ تھے. آج بھی آپ دیکھیں اسلام کی راہ میں رکاوٹ وہ لوگ نہیں ہیں جنہیں اسلام کا پتہ کوئی نہیں. عموماً ہمیں انڈرسٹینڈنگ یہ دی گئی کہ یہ لوگ بڑے بے دین ہیں. عموماً آپ دیکھیں کہ خطبے جب آپ سنیں مسجدوں میں تو وہ فلاں سیکولر ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں لبرل ہے، معلوم نہیں کس کس، ان کو بلیم کرتے رہتے ہیں کہ یہ لوگ دین کے راستے میں رکاوٹ ہے. حالانکہ دین کے راستے میں خود زیادہ بڑی رکاوٹ ہے، کیونکہ جن کو دین کا علم ہی نہیں، جانتے ہی نہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں، ان تک تو آپ نے پہنچایا ہی نہیں. ٹھیک ہے وہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، لیکن کسی کا مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جانا یہ معنی نہیں رکھتا کہ وہ ماں کے پیٹ سے اسلام کا علم لے آئے گا اور حق اور باطل کو پہچان لے گا. پھر اسی طرح آپ دیکھیں
کہ بسا اوقات یہ طرز عمل جو لوگ دین کا نام لیتے ہیں اور پھر اس کا برا نمونہ پیش کرتے ہیں، عملی نمونہ، وہ بھی لوگوں کو دین سے ہٹانے کا سبب بنتے ہیں. یعنی جب قول اور فعل میں تضاد ہوتا ہے تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے، دین سے لوگ متنفر ہوتے ہیں. ایک شخص جس کو پتہ ہی نہیں دین کا، وہ تو نہیں پتا، لیکن جس کو پتا ہے اور پھر وہ اس سے الٹ کام کر رہا ہے تو وہ تو دوسروں کو بھی اس سے دور کر رہا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ عموماً ہم آج بھی بلیم کرتے رہتے، یہ یہودیوں کی سازش ہے، یہ فلانے کی سازش ہے، اور یہ باتیں کر کے ہم اطمینان سے بیٹھ جاتے ہیں دوسروں کو بلیم کر کے. وہ جیسے ایک اردو میں بھی شعر ہے، عمل بد خود کرے اور لعنت کرے شیطان کو، یہ پتہ نہیں کچھ ایسی بات ہے نا کہ انسان بعضوں کا تو اپنے غلط کام کرنا چاہتا ہے اور بلیم شیطان کو کر دیتا ہے. اس کی وجہ سے یہ ہوا. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، پھر کہا کہ نماز قائم کرو. کس کو کہا جا رہا ہے؟ بنیادی طور پر یہود کو کہا جا رہا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ کوئی آیت صرف ان کے لیے نہیں تھی، ہمارے لیے بھی سبق حل یہ بتایا جا رہا ہے. ذرا آپ لائیں، حل اقیم الصلاۃ. تو کہیں گے نہیں ہم تو سب نماز پڑھتے ہیں. وہ تو نماز آلریڈی پڑھ رہے تھے، لیکن کہا کہ اقیم الصلاۃ، قائم کرو. ان کے ان خرابیوں کا حل کیا بتایا گیا؟ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو. وارکعوا مع الراکعین، اور جڑ جاؤ، اتحاد پیدا کرو، اتفاق پہ آؤ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. یہود کو کیا کہا جا رہا ہے کہ تم بھی الگ نمازیں نہ پڑھو. راکعین سے مراد یہاں مسلمان ہیں. آؤ جس خدا کے سامنے تم جھکتے ہو اسی کے سامنے یہ جھک رہے ہیں، جس کا نام تم لے رہے ہو اسی کا نام یہ لیتے ہیں. پھر یہ فرق کیوں؟ آج مسلمانوں کو بھی جس چیز نے بہت بڑا نقصان پہنچایا وہ ان کا باہمی اختلاف تھا، گروہ بندی، فرقہ بندیاں. اختلاف تحقیقی صلاحیتوں کو جنم دیتا ہے اگر وہ دائرے اور حدود اور احترام کے ساتھ ہو، لیکن اگر وہ حدود پار کر لے تو عداوت کو جنم دیتا ہے. آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے اندر یہ فقہی اختلافات یا یہ گروہی تھوڑے بہت یہ تو شروع سے رہے ہیں، لیکن کبھی آپ نے تاریخ میں پڑھا کہ ان کی بنا پر قتل و غارت بھی اس طرح شروع کر دی جائے آپس میں ایک دوسرے کی، یا مسجدیں جلائی جانے لگے؟ نعوذ باللہ، کبھی نہیں. زوال اپنی حد کو جا پہنچا. اس لیے کہا گیا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین. اتأمرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، لوگوں کو نیکی کا درس دیتے ہو؟ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ یہودی علماء کو یہ خطاب ہے، لیکن پھر دوسرے درجے پہ ہمیں اپنی طرف بھی اس بات کو لینا چاہیے. وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، اپنا آپ یاد نہیں تمہیں. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، تم پڑھتے ہو کتاب کو. أَفَلَا تَعْقِلُونَ، عقل سے کام نہیں لیتے ہو. یہودی علماء کس منصب پہ فائز تھے؟ لوگوں کو نصیحت، نیکی اور اچھی باتیں بتانے کے. فرمایا ان کو تو تم بھلائی کی باتیں سکھاتے ہو، اور جب تمہارے سامنے بھلائی اور حق کو رکھا گیا تو تم اس کو قبول کرتے، ماننے سے انکار کرتے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لوگوں کو بھلائی سکھائے اور خود عمل نہ کرے اس کی مثال اس چراغ جیسی ہے، لوگ اس کی روشنی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں لیکن وہ خود جل رہا ہے. آپ دیکھیں نا، کینڈل خود جلتی ہے اور دوسرے روشنی لیتے ہیں. یہ طبرانی کی روایت تھی. مسند احمد کی ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں لیلۃ الاسراء یعنی معراج کی رات کو کچھ لوگوں کے پاس سے گزرا کہ جن کے ہونٹ اور زبانیں آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں. میں نے پوچھا ہے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ قال هؤلاء خطباء امتک یأمرون الناس بالبر وینسون انفسهم، یہ آپ کی امت کے خطیب ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات دکھائے گئے جہنم میں کچھ لوگ جن کے ہونٹ اور زبانیں آگ کی کینچی سے کاٹے جا رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے یہ کون لوگ ہیں جن پہ یہ عذاب آ رہا ہے؟ فرمایا آپ کی امت کے خطیب جو لوگوں کو نیکیوں کا درس دیتے اور اپنے آپ کو بھول جاتے تھے. مسند احمدی کی ایک اور روایت ہے، ایک شخص کو قیامت کے دن لایا جائے گا، اس کی آنتیں نکل آئیں گی اور اس کے گرد چکر لگائے گا، اور جہنمی جمع ہو کر اس سے پوچھیں گے
کہ حضرت آپ ہمیں تو اچھی باتوں کا حکم کرنے والے اور برائیوں سے روکنے والے تھے، یہ آپ کی کیا حالت ہے؟ وہ کہے گا افسوس، میں تمہیں تو بتاتا تھا لیکن خود کوئی عمل نہیں کرتا تھا، خود نہیں رکتا تھا برائیوں سے. میں تمہیں تو بتاتا تھا لیکن خود نہیں رکتا تھا. ابن عساکر میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتی لوگ جہنمیوں کو دیکھ کر کہیں گے تمہاری نصیحتیں سن سن کر ہم جنتی ہو گئے اور تم جہنم میں کیوں آ گئے؟ یعنی تمہاری باتوں سے ہمیں تو جنت کا راستہ مل گیا اور تم خود جہنم میں پڑے ہو. وہ کہیں گے افسوس، ہم تم سے کہتے تھے اور خود نہیں کرتے تھے. لوگوں کو کہنا نماز پڑھو اور خود سو جانا، لوگوں کو کہنا صدقہ خیرات کرو اور اپنی جیب سے پھوٹی کوڑی نہ نکلنا، اور اسی طرح باقی تمام کام بھی. فرمایا وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، تم کتاب پڑھتے ہو، أَفَلَا تَعْقِلُونَ، عقل سے کام نہیں لیتے ہو. یعنی عقل بھی تو اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ انسان جس چیز کو خود اچھا سمجھتا ہے اسے اپنی زندگی میں اختیار بھی کرے. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اگر اس کام میں مشکل پیش آئے، اقیموا الصلاۃ میں، آتوا الزکوٰۃ میں، وارکعوا مع الراکعین میں، یا کسی بھی حکم پر خود عمل کرنے میں، تو کیا کرو؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد مانگو اللہ سے. کس طرح؟ صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. آپ دیکھیں گے کہ صبر اور نماز دونوں ساتھ ساتھ ہیں. نماز انسان کو کب سے کب تک پڑھنی ہوتی ہے؟ آخری نماز ہمیں کب پڑھنی ہوگی؟ مرنے سے پہلے، جب تک ہوش ہے ہمیں. تو اسی لیے صبر کا بھی نام ساتھ لیا گیا کہ صبر بھی آخری لمحے تک کرنا ہوگا. یعنی جس طرح نماز ہمیشہ کے لیے ہے، کبھی بھی معاف نہیں، چھٹی نہیں، اسی طرح صبر بھی ہمیشہ. کسی موقع پہ بھی انسان گھبرا اٹھے کہ بس میں نہیں کر سکتا، میں جا رہا ہوں، مجھ سے یہ کام نہیں ہوتا، تو وہ شخص سب کیے کرائے پہ پانی پھیر دے گا اپنے. اسی لیے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. حضرت عمر فرماتے ہیں صبر کی دو قسمیں ہیں، مصیبت کے وقت صبر اور گناہوں سے صبر. یعنی گناہوں کے کرنے سے صبر، گناہوں سے اپنے آپ کو روک لینا. اور فرمایا کہ دوسرا صبر پہلے سے اچھا ہے. یعنی مصیبت کے وقت صبر بھی اچھا ہے، لیکن گناہوں سے رکنے میں جو صبر ہوتا ہے وہ زیادہ اچھا ہے. سعید بن جبیر کہتے ہیں انسان کا ہر چیز کے خدا کی طرف سے ہونے کا اقرار کرنا ہی صبر ہے. جب کوئی مشکل آ جائے تو اس پر جزا فضا کی بجائے انسان سوچے اللہ کا فیصلہ تو ہو گیا، اور ثواب کی طلب کرنا، اللہ کے پاس مصیبتوں کے اجر کا ذخیرہ سمجھنا، یہی صبر ہے. اور اس طرح نماز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی آپ کو مشکل پڑتی یا غم آتا تو فوراً نماز پڑھنے لگتے تھے. جنگ بدر میں آپ دیکھیں نماز پڑھ کر سجدے میں پڑھ کے آپ نے دعائیں کی. خندق کے موقع پر، بدر کے موقع پر صحابہ کرام سو جاتے اور آپ نماز میں مشغول رہتے. ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ کے پیٹ میں درد تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشکم درد، فارسی بولتے تھے نا حضرت ابو ہریرہ، تو ان کی زبان میں ان سے بات کی تو انہوں نے کہا ہاں، تو آپ نے فرمایا اٹھو نماز پڑھو، اس لیے کہ پیٹ درد کا علاج نماز ہے. صحابہ کرام کا بھی طرز عمل یہی تھا. حضرت ابن عباس جو تھے، ان کے بھائی قسم، قاف دو نقطوں والا قاف، فے میم، قسم کا انتقال ہوا تو اونٹ پہ سوار ہو کے کہیں جا رہے تھے. راستے میں پتہ چلا کہ بھائی فوت ہو گیا ہے، تو اس پر انہوں نے کیا کیا، اونٹنی سے اترے، اونٹنی کو ایک طرف باندھا اور وہیں نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے. تو جب بھی زندگی میں کوئی دکھ، تکلیف، پریشانی، بے چینی، بے قراری آنے لگے تو کیا کرو؟ نماز، نفل حاجت، صلاۃ حاجت پڑھنے لگے. ہم بہت سا وقت ضائع کر دیتے ہیں اپنے نفس کو بہلانے میں، دل نہیں لگ رہا، اداس ہیں اور بڑی مشکلات ہیں. تو اس سے بہتر ہے کہ انسان نمبر 1 صبر کرے کہ ہر مشکل کے جانے کا ایک وقت مقرر ہے. کیا کوئی رات ہمیشہ رات رہتی؟ سویر ضرور آتی. تو اسی طرح زندگی کا کوئی دکھ، کوئی بھی بڑے سے بڑا، وہ ہمیشہ نہیں رہے گا، ضرور ختم ہو جائے گا. یہ یقین انسان کو اسے گوارا کرنے میں مدد دیتا ہے. اور دوسری طرف نماز، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور نماز بڑی بھاری ہے، اتنا آسان نہیں ہے نماز پڑھنا، اور خصوصاً نفل پڑھنا. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر جھکنے والوں کے لیے، جن کے اندر خشوع ہے ان کے لیے نماز آسان ہے. وہ کون ہیں جن کے اندر خشوع ہے؟ بظاہر عاجز مسکین بننے والے نہیں. الذین یظنون، جو یقین رکھتے ہیں. یہ ظن کا دوسرا معنی کیا؟ یقین. کیا یقین رکھتے ہیں؟ انہم ملاقو ربہم، کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں. وانہم الیہ راجعون، اور وہ اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں. اب یہاں پر
یہ ساری چیز کیوں ریلیٹ کر دی گئی؟ ذرا تھوڑی دیر کے لیے غور کریں. ایک سے ایک چیز ریلیٹ کر رہی. آپ کو دین کا کوئی کام مشکل لگ رہا ہے، ٹھیک ہے، نماز ہی پڑھنا مشکل لگ رہا ہے، عادت نہیں ہے پڑھنے کی، یا صبح اٹھنے کی عادت نہیں، پڑھتے تو ہیں مگر سورج نکال کے. کئی لوگوں کی یہ مشکل ہوتی ہے، وہ کہتے سب کچھ کر سکتے صبح نہیں اٹھ سکتے مثلا. اب جب انسان یہ سوچتا ہے کہ میں نہیں کر سکتا، ظاہر ہے اسے کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ صبر چاہیے. اپنے آپ کو روکنا پڑے گا، کنٹرول کرنا پڑے گا. گناہوں کے ترک کرنے کے لیے صبر چاہیے. اب وہ کہتا ہے میں صبر بھی نہیں کر سکتا. اب اس کو سوچنا چاہیے کہ وہ بھاگے گا کہاں، جانا کہاں ہے اس نے. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، بالآخر تو رب سے ملاقات ہونی ہے نا. بھاگے رب سے، وانہم الیہ راجعون، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے. کوئی اور ہمارا ٹھکانہ نہیں. مثلا بعض اوقات ماں باپ ہمیں کوئی بات کہتے ہیں مانو، تو ہم کہتے ہیں نہیں ہم نہیں مانتے، ہم ان سے منہ موڑ کے ادھر ادھر چلے، ادھر کھسک جاتے. بعض بچوں کو ماں باپ کہتے ہیں نماز پڑھو، تو چھپ چھپا کے پھر تھوڑی دیر بعد یہ شو کرتے جیسے پڑھ لی اور سامنے آ گئے. چلے ماں باپ سے چھپ گئے، ان کو دھوکہ دے لیا. کہاں جائیں گے؟ ہے کوئی جگہ؟ اللہ سے تو بچ کے کہیں نہیں جا سکتے. اسی لیے فرمایا کہ یہ کام ان لوگوں کے لیے آسان ہو جاتا ہے جنہیں یقین ہے کہ رب سے جا کے ملنا ہے، رب کی طرف ہی لوٹنا ہے. پھر دوبارہ خطاب، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. اچھا یہ دوبارہ کیوں خطاب کر رہی ہے؟ ایک دفعہ کافی نہیں؟ پھر احساس دلایا گیا، دیکھو میری نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر کی. اور کیا؟ میں نے تو تمہیں سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی، تمہیں تو دنیا کا امام بنایا تھا، لیکن تم نے نافرمانیاں کر کے اپنی عزت و وقار کو خاک میں ملایا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ. اب سمجھانے کا ایک اور انداز ہے، اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی شخص کسی کو کچھ بھی کام نہ آئے گا، کوئی کسی کا بدلہ نہ دے گا، کوئی کسی کو فائدہ نہ پہنچائے گا. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، نہ کسی کی سفارش قبول ہوگی. اصل میں یہود اس عقیدے میں مبتلا تھے. ان کے ہاں عقیدے کی ایک اور خرابی یہ ہو گئی تھی کہ وہ جو نیک لوگ ہیں نا وہ ہمیں بھی ساتھ چھڑا لیں گے. ہمارے مسلمانوں میں بھی اب یہی بات ہو گئی نا، کچھ بزرگوں پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں بھی بچا لیں گے، اور میں کوئی کسی کو نہیں بچائے گا، کوئی کسی کو کوئی بدلہ نہیں دے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. پھر دوسرا ہمارے ہاں بھی کیا خرابی ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اس لیے ہم جو بھی کریں آپ کا فرض ہے آپ ہماری سفارش کرائیں. شفاعت برحق ہے، لیکن کبھی آپ نے سوچا شفاعت کس کے لیے ہوگی؟ شفاعت ان کے لیے نہیں ہوگی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خود ساختہ دین گھڑ لیں، بدعات کو رواج دیں. ان کو تو جب وہ قیامت کے دن آپ کے پاس آ رہے ہوں گے تو روک لیا جائے گا، دیوار حائل کر دی جائے گی. آپ کہیں گے میری امت، فرمایا جائے گا یہ آپ کی امت نہیں، آپ کو نہیں معلوم انہوں نے دین میں کیسے کیسے نئے کام ایجاد کر لیے تھے. وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، کوئی معاوضہ بھی نہیں لیا جائے گا کہ آپ کہیں کہ اللہ میری دنیا میں اتنے پلاٹ تھے ان سب کو آپ لے لیں اور مجھے چھوڑ دیں. میں اتنا بینک بیلنس چھوڑ کے آیا تھا دنیا میں، میری الماری میں ہزاروں کے جوڑے لٹک رہے تھے، وہ آپ لے لیجئے اور مجھے چھوڑ دیجئے. نہیں، کچھ بھی کام نہیں آئے گا، کوئی بدلہ معاوضہ نہیں. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، کہیں سے کوئی مدد نہیں، کوئی فائدہ نہیں دے گا. اب انسان کے سارے دروازے بند کر دیے، ذرا دیکھیں کہاں گر گیا انسان. نہ کوئی انسان کام آ سکتا ہے، خود تو نہیں آ سکتا، سفارش بھی نہیں کام آ سکتی، کوئی معاوضہ بھی نہیں دیا جا سکتا، کہیں سے کوئی مدد نہیں. اب جائے تو جائے انسان کہاں، سوائے ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ کو راضی کر لے، اسی میں نجات ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.